محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فقال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ وقال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا صدر جلسہ نقیب ملت الحاج بارسٹر اسد الدین اویسی صاحب، معزز رکن پارلیمان اور صدر کل مجلس اتحاد المسلمین اور ابتدائی مجلس اتحاد المسلمین نظام آباد ٹاؤن کے اراکین بلدیہ، مجلس قائدین، میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، آپ تمام حضرات اس سے اچھی طرح واقف ہے کہ کلین مجلس اتحاد المسلمین کے زیر اہتمام اس ماہ مبارک میں جلسہ یوم القرآن کا اہتمام تقریباً 65 سال پہلے سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور ان جلسوں کی بنیاد فخر ملت مولانا عبدالواحد علی علیہ رحمٰن نے رکھی تھی۔ اس کے بعد سالار ملت کی سرپرستی میں یہ جلسوں کا سلسلہ جاری تھا، اور آج نقیب ملت کی نگرانی میں بھی یہ جلسہ کا سلسلہ جاری ہے، اور آج نظام آباد ٹاؤن میں مسجد کمیٹی اور ابتدائی مجلس اتحاد المسلمین نظام آباد ٹاؤن کے زیر اہتمام یہ جلسے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، صرف اشارتاً کنایتاً آپ سے گفتگو ہوں گی کیونکہ صدر جلسہ کا صدارتی خطاب آپ کو سننا ہے۔ میں 10-15 منٹ آپ سے گفتگو کروں گا۔ یہ متبرک مہینہ بہت ہی رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ، مغفرتوں والا مہینہ ہے۔ رمضان مبارک کے مہینے کے تعلق سے خود میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر رمضان مبارک کی انعامات کا، نعمتوں کا اور اس کے برکتوں کا اگر لوگوں کو علم ہوتا یا اظہار ہوتا تو لوگ دعا کرتے کہ سال تمام یہ مہینہ ہے، ایسا متبرک اور برکت والا مہینہ ہے، رحمت باری تعالیٰ کے بہاریں لوٹتے جانے کا مہینہ ہے، کیونکہ فضیلت پروردگار اس ماہ مبارک میں پوشیدہ رکھی گئی ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں اگر کوئی بندہ مومن ایک نفل ادا کرتا ہے تو اس کو ایک فرض کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ مومن اس ماہ مبارک میں اگر ایک فرض ادا کرتا ہے تو اس کو 70 فرائض کے برابر جیسو ثواب دیا جاتا ہے، لیکن حدیث شریفہ میں آیا کہ 70 اس کی ابتدا ہے، 700 گنا تک ثواب بڑھا ہے۔ ایسا رحمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اس ماہ مبارک میں اگر کوئی بندہ مومن جیسو کسی بندے مومن کو روزہ افطار کرا دے تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا، روزدار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا معاملہ یہ تھا، صحابہ کرام عرض کرتے ہیں رسول اللہ ہمیں بہت سارے ایسے نہیں ہیں، اتنی استطاعت نہیں رکھ سکتے، اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی وصیت نہیں ہے کہ ہم روزدار کو روزہ افطار کرا سکیں۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ایک کھجوری سے صحیح، ایک پیالہ شربتی سے صحیح، اگر روزدار کو روزہ افطار کرا دیا جائے تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا، روزدار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آ رہی۔ ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، ایک انصاری صحابی رسول جن کا نام ہے اس میں گرامی حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے تاریخ میں آتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ایک مہاجر صحابہ کرام، ایک مہاجر صحابہ ہے، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ روزے پہ روزہ رکھتے ہیں۔ افطاری میں کچھ کھانے کے لیے میسر نہیں تو وہ روزے پہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ جب دیکھتے ہیں، اس منظر کو دیکھتے ہیں تو وہ مہاجر صحابی رسول کو جیسے اپنے گھر آنے کی دعوت دیتے ہیں کہ آپ میرے پاس جیسے افطار میں میرے گھر آئیے، آپ کے لیے خاصے کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی دولت مند صحابی رسول اپنے گھر کو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اپنی زوجہ سے کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے دیکھا ایک مہاجر صحابی رسول تھے، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں، وہ روزے پہ روزہ رکھ رہے ہیں، تو اس بات سے میں جیسے ان کو اپنے گھر آنے کی دعوت دیتے ہیں، ان کے لیے کچھ اچھا بناؤ۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ کی زوجہ محترمہ جواب دیتی ہے، خدا کی قسم گھر میں ایک آدمی کے سوا دوسرے آدمی کا کھانا میسر نہیں۔ تو حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تو انہیں دعوت دیتے ہوں، ایسا کریں گے جب وہ آئیں کھانا جیسے پکانا، ان کے سامنے ہم دسترخوان بچھا دیں گے، دسترخوان پہ کھانا رکھ دیں گے،
मैं भी बैठ जाता हूँ, तुम भी बैठ जाना, और तुम क्या करना, चिराग को दुरुस्त करने के हीले से जैसे खड़े रहना और चिराग को बुझा देना। अंधेरे में जैसो हम उनको ऐसा महसूस करेंगे कि हम भी उनके साथ जैसो खासा तनाव खाना खा रहे हैं। तो बहरहाल मंसूबे के मुताबिक जैसो साहिब रसूल आते हैं, महाजिर साहिब रसूल जैसो आते हैं, दस्तरखान बिछा दिया जाता है और जैसो खाना रख दिया जाता है। हज़रत साबित रज़ियल्लाहु अन्हा उनकी ज़ौजा मोहतरमा भी बैठ जाते हैं, उनकी ज़ौजा मोहतरमा खड़े होकर जैसो चिराग को दुरुस्त करने के हीले जैसो बुझा देते और हज़रत साबित रज़ियल्लाहु अन्हा उनकी ज़ौजा मोहतरमा जैसो मेहमान साहिब रसूल को ऐसा महसूस कराते हैं कि वो भी उनके साथ खासा तनावुल करें। तो बहरहाल जैसे खासा तनावुल करने के बाद जाने के बाद हज़रत साबित रज़ियल्लाहु अन्हा उनकी ज़ौजा मोहतरमा भूखे पेट ही सो जाती है। ये कुरून ऊला के मुसलमानों का जज्बा इसार और कुर्बानी, अपनी ज़रूरतों पर दूसरों की ज़रूरतों को तरजीह दिया, अपनी ख्वाहिशात पर दूसरों की ख्वाहिशात को तरजीह दिया करते थे। रिवायतों में आता है कि दूसरे दिन हज़रत साबित रज़ियल्लाहु ताला फजर के वक्त जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुँचते हैं तो मेरे आका उनको देख के तवज्जुह फरमाते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देख कर तवज्जुह फरमा देते हैं और मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि ऐ साबित, कल रात की तुम्हारे मेहमान के साथ मेहमान नवाजी के साथ परवरदिगार आलम को बड़ी पसंद, परवरदिगार आलम को बड़ी पसंद है। ये था मुसलमान पूरे ऊला के मुसलमानों का जज्बे ईसारो कुर्बानी, अपनी ज़रूरतों पर दूसरों की ज़रूरतों को तरजीह दिया करते थे। लेकिन आज अल्लाह के फज़ल व करम से हमें बहुत सारे ऐसे हैं जो एक दो को नहीं बल्कि सैकड़ों को रोज़ा इफ्तार करा सकते, सैकड़ों को रोज़ा इफ्तार करा सकते हैं। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि उस ज़माने में मेरे आका साहबा रसूलुल्लाह हमें इतनी इस्तिताअत नहीं कि रोज़ा को रोज़ा इफ्तार करा सके। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि खजूरी से सही, एक प्याला शरबती से सही, अगर रोज़गार को रोज़ा इफ्तार करा दिया जाए तो उसको उतना ही सवाब मिलेगा, रोज़गार के सवाब में कोई कमी नहीं होगी। ऐसा रहमतों वाला बरकतों वाला महीना है और इस माह मुबारक को खुसूसी तौर पर निस्बत है नुज़ूल कुरान, नुज़ूल कुरान की वजह से। इस बात में कुरान मजीद के मशहूर मालूम आयत की तिलावत का शर्फ हासिल किया, जिसमें इरशाद बारी ताला के शहर रमज़ान अलज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान हुदन लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, कि रमज़ान का वो मुतबरिक व बरकत वाला महीना है जिसमें परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद जैसी बाबरकत किताब को नाज़िल, और ये किताब क्या है, सारी दुनिया इंसानियत की हिदायत के लिए है। परवरदिगार आलम की निशानियों में से रोशन निशानी है, खुली दलील है, कानून खुदाबंदी है, दस्तूर इस्लाम है, ज़ाब्ते हयात है। ये किताब हिकमत वाली किताब है, ये किताब मोमिनीन के लिए शिफा है, रहमत है, नूर है, हिदायत है। ये किताब सवाब की है और ये किताब इनकलाब है, ये किताब सवाब की है, ये किताब इनकलाब की है। और आज मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमने इस किताब को हासिल किया तो सिर्फ सवाब के, सिर्फ सवाब के होते, वरना जुर्दानों में बंद करके मिहराबों में रख दिया है। पढ़ते हैं किसी के इसाले सवाब के लिए पढ़ते हैं, यकीनन पढ़ा जाना इसाले सवाब के लिए यकीनन सवाब है, लेकिन ज़िंदगी में इनकलाब लाने वाली किताब है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या मेरे ज़हन में आ रहा रखते हुए इंशाअल्लाह आपसे रुख़्सत हो जाऊँगा। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने इब्तिदाई दौर में इस्लाम दुश्मनी में पेश करा, इस्लाम दुश्मनी में पेश रहा करते थे। एक दिन वह जैसे अपने घर से तलवार लेकर निकलते हैं इस नीयत के साथ कि आज जैसे बानी इस्लाम का मामला तमाम करूँ, उमर फारूक बानी इस्लाम का मामला तमाम करूँगा। रास्ते में साहिब रसूल के तेवर देखे पूछते हैं कि उमर कहाँ जा रहे हैं, तो कहा कि आज जैसे बानी इस्लाम का मामला तमाम करने जा रहा हूँ। तो साहिब रसूल कहते हैं कि उमर पहले अपने घर की खबर लो, अपने घर की खबर लो, क्योंकि तुम्हारी बहन और बहन भाई दोनों मुसलमान इस्लाम हो चुके हैं। तो रिवायतों में आता है कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु बड़े जलाल की कैफियत में बहन के घर की तरफ जाते हैं। और जैसे तफसीलात में नहीं जाऊँ, ऐसे इशारतन किनायतन रखूँगा कि बहन में जैसो तिलावत कुरान में मशहूर है, दरवाज़ा तोड़ दिया जाता है, दस्तक दी जाती है, बहन से कुछ उलझ भी जाते हैं, बहन को जैसो तमाचा भी रसीद कर देते हैं, तुम क्या पढ़ रहे हैं। तो बहन जवाब देती है, फातिमा बिन्त खत्ताब जवाब देती है कि हम अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हैं, हम अल्लाह के दीन को हमने कबूल कर लिया है, आप तुमसे जो हो सकता है कर लो। लेकिन हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला
देख कर ये कहते कि तुम क्या पढ़ रहे हैं तो मुझे भी सुनाओ। तो रिवायतों में आता है कि हज़रत फातिमा बिन्त खत्ताब हज़रत उमर फारूक बहन कहती है कि आप नापाक है, आप नापाकी की हालत में से छू नहीं सकते। तो बहरहाल हज़रत उमर फारूक जब गुस्ल करते हैं तो रिवायतों में आता है कि उनके सामने जो सूरह ताहा की इब्तिदाए चंद आयत, सूरह ताहा की चंद आयत जैसा तिलावत करते हैं, उसका सीधा असर उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला के दिल पर पड़ता है, जिससे दिल की दुनिया तब्दील हो जाती है। नौजुला तलवार लेके निकले थे, तलवार लेके निकले थे कि आज मामला तमाम कर दूंगा, दिल की दुनिया बदल चुकी है। कहते हैं कि मुझे फ़ौरन मोहम्मद रबी के पास ले गए, मुझे फ़ौरन मोहम्मद रबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेके चलो। तो रिवायतों में आता है कि सरकार उस वक्त हज़रत अरक़म बिन अबी अरक़म रज़ियल्लाहु ताला के मकान में मेरे आका ठहरे हुए थे, सहाबा किराम थे, और सहाबा किराम जैसो दरवाजे के दरारों में से देखते हैं कि उमर आ रहे हैं, वो भी तलवार लिए। सरकार को इत्तला देते हैं कि या रसूल अल्लाह उमर आ रहे हैं, वो भी तलवार लिए हुए आ रहे हैं। तो रिवायत में आता है कि वहाँ पर हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला भी खड़े रहते हैं, कहते हैं कि उमर आ रहे हैं तो आने दो, ठीक है, उनकी नीयत ठीक है तो उनका इस्तक़बाल करते हैं, वरना वही तलवार उसका फैसला है। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला आते हैं, दरवाज़ा खोल दिया जाता है, सरकार अपने मुकाम से उठते हैं, एक कदम उठ के हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला के कुर्ते को, दामन को जोर से झटका देते हैं और कहते हैं कि उमर कहो अब क्या इरादा है, उमर अब कहो क्या इरादा है। तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं रसूलुल्लाह गुलाम बनने आए, रसूलुल्लाह गुलाम बनने आए। वो तलवार जो सरकार वसल्लम के खिलाफ चलने वाली थी, वो तलवार सरकार वसल्लम के कदमों में पड़ी हुई। रिवायतों में आता है कि उमर फारूक मुशर्रफ इस्लाम होने के बाद पूछते हैं क्या रसूलुल्लाह, क्या आप अल्लाह के सच्चे रसूल नहीं? तो कहा कि अल्लाह का सच्चा रसूल हो। क्या आपका दीन हक नहीं? तो कहा दीन हक है। आपकी इलाही किताब अल्लाह की किताब नहीं? तो कहा कि अल्लाह की किताब है। तो इस उमर फारूक कहते हैं रसूलुल्लाह इस तरह छुप छुपा कर इबादतें करने का क्या मतलब? तो पहला काफिला हज़रत अरक़म बिन अबी अरक़म रज़ियल्लाहु ताला के मकान से जुलूस की शक्ल में निकलता है और उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला मुशर्रफ़ इस्लाम होने वाले 40वें नंबर पर था। सहाबा किराम 2 सफ़े कायम फरमाते हैं, एक सब की क़यादत हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला करें और दूसरी सब की क़यादत जैसे हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला करें, और दरमियान में मेरे आका चल रहे थे। तो ऐसा महसूस हो रहा था कि सितारों ने चाँद को हाले में ले, सितारों ने चाँद को हाले में ले लिया है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला मुशर्रफ़ इस्लाम हुए, यकीनन सरकार दो आलम की दुआ का नतीजा था, लेकिन ज़रिया बना तो पुराने में। जैसे ही मुशर्रफ़ इस्लाम होते हैं, जिब्रील इस्लाम आते हैं और कहते हैं कि रसूलुल्लाह उमर के मुशर्रफ़ इस्लाम होने पर, उमर के मुशर्रफ़ इस्लाम होने पर आसमान में फरिश्ते और मलाइका जैसे एक दूसरे को मुबारकबाद दें, एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। तो ज़रूरत इस बात की है भाई कि हम जलसे यौम कुरान मनाते हैं और इस माह मुबारक में हम इस माह मुबारक में इबादतें रियाजतों में शिद्दत पैदा हो जाती है, तिलावत कुरान का शगफ बढ़ जाता है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि आने वाले 11 महीने में भी इस माह मुबारक में जिस तरह ट्रेनिंग दी गई है, जिस तरह हम इबादतों से रुजू हो रहे थे, वो आने वाला महीना भी, आने वाले 11 महीने में भी इसी तरह ये सिलसिला जारी और सारी रहना और अपनी ज़िंदगी एक बहैसियत एक सच्चे और पक्के मुसलमान के हमको बसर करना है, जिसको माहिरुल क़ादिर ने कहा कि मैं कुछ शान से गुजरा सर महशर माहिर, मैं कुछ शान से गुजरा सर महशर माहिर, शोर उठा के मोहम्मद का गुलाम। एक गुलाम मोहम्मद रोज़े महशर गुजर रहा था, पुकारा हो रहा था, पुकारा आ रहा था, देखो आ रहा है, कौन आ रहा है? गुलाम मोहम्मद। एक गुलाम मोहम्मद की ये शान है भाई। तो 160 करोड़ से ज़्यादा गुलामान मोहम्मद ही इस रूए ज़मीन पर रहते हैं और हमारी क्या शान है, क्या शान होना चाहिए, इसका फैसला मैं आप पर छोड़ देता हूँ भाई। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम कुरान और साहिब कुरान की सीरत को सामने रखते हुए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका को सामने रखते हुए अपनी ज़िंदगी बहैसियत एक सच्चे और पक्के मुसलमान के बसर करने की कोशिश करना। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस बयान शरीफ को कबूल फरमाए और जो कुछ कहा गया, सुना गया, बोलने वाले सुनने वालों को इसको अमल करने की तौफीक अता फरमा। भाग्य ताला हमारे रोज़ों को कबूल
فرما، اے باری تعالیٰ ہماری نمازوں کو قبول فرما، اے باری تعالیٰ ہماری تراویح کی نمازوں کو قبول فرما، اے باری تعالیٰ ہماری تلاوت قرآن کو قبول فرما، اے باری تعالیٰ ہماری تہجد کی نمازوں کو قبول فرما، اے باری تعالیٰ ہماری تلاوت قرآن کو قبول فرما، اے باری تعالیٰ ہمارے سماعت قرآن کو قبول فرما، اے باری تعالیٰ ہم سب کو جیسے شب قدر عطا فرما، شب قدر کی رحمت برکت نعمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما، اے باری تعالیٰ مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما دے، اے باری تعالیٰ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما دے، اور تمام مسلمانوں کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے مرکز پر جمع فرما دے، آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔ समझ नहीं आता वो आगे दे दो भाई, वो लगाना मेरे को बेचैनी होती, आदत नहीं है मेरे को। तो ये डायरेक्ट माइक नहीं। हाँ बस ठीक। اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نظام آباد ٹاؤن کے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر، مجلس اتحاد المسلمین کے تمام اراکین، مجلس اتحاد المسلمین اور نظام آباد کے ڈپٹی میئر، معزز اراکین بلدیہ، معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، میں سب سے پہلے آپ تمام کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجلس اتحاد المسلمین کے یوم القرآن کے جلسے میں شرکت کی۔ میں شکر گزار ہوں مسجد ہاضہ کے انتظامیہ کمیٹی کا کہ انہوں نے یوم القرآن کے جلسے کو منعقد کرنے کی اجازت مجلس اتحاد المسلمین ضلع نظام آباد کے اراکین کو دی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ماہ مبارک رمضان کے ہم آخری 10 دنوں میں آ چکے ہیں، اور یہ ماہ مبارک کا 4واں جمعہ ہے، اور اس ماہ مبارک کے بہت ہی کم دن باقی ہیں۔ یہ آخری 10 دن حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جہنم سے
نجات کا دہا ہے، اور اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم تمام لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف اپنے آپ کو رجوع کریں، اللہ سے توبہ اور استغفار کریں، اور اگر ہمارے اعمال خدا نخواستہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے بڑھ چکے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رمضان کے مبارک مہینے میں حدیث شریف میں آیا کہ اس ماہ مبارک میں اللہ کی رحمت برستی ہے۔ ہم عام مہینوں میں اللہ کی رضا کو طلب کرتے ہیں، اس ماہ مبارک میں آسمانوں سے رات جب ہوتی ہے تو فرشتے فجر تک پکارتے ہیں کہ ہے کوئی جو اللہ کی رضا کو طلب کرے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو اللہ توفیق دے کہ ہم اللہ سے رجوع ہوئیں، ہم اللہ سے توبہ اور استغفار کریں، اور اللہ ہمارے گناہوں کو اس ماہ مبارک میں معاف کر دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ اللہ نے اسلام کو دو بڑی نعمتوں سے نوازا۔ اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول، اپنا حبیب بنا کر بھیجا، اور دوسرا شیر خدا نے فرمایا کہ اللہ نے قرآن کریم کو دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما چکے ہیں اور قرآن ہمارے درمیان میں ہے، تو اسی لیے بہت ضروری ہے کہ اس اللہ کے کلام کی ہم تعظیم کریں، اس کا احترام کریں، اس کی عزت کریں، اور یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی معجزات عطا کیے۔ یہ وزن ہو جائے گا، ہلکا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی معجزات سے نوازا، مگر سب سے بڑا معجزہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کریم، اور یہ صبح قیامت تک یہ معجزہ رہے گا، اور لوگ اس اللہ کے کلام کو، اس کتاب کو پڑھ کر اسلام کے دائرے میں بھی آتے رہیں گے، اور لوگ قرآن کریم کو پڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ان کے دل میں بات کو ڈالے گا، وہ قرآن کی عزت کریں گے، تعظیم کریں گے، اور اپنی زندگی قرآن اور سنت کے مطابق گزاریں گے تو اللہ ان کو عزت سے نوازے گا۔ حدیث شریف میں آیا کہ جب حافظ قرآن کو اس کے انتقال کے بعد دفنایا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین کو حکم دیتا ہے کہ زمین تو اس کے جسم کو ہاتھ مت لگا جس کے سینے میں میرا کلام ہے۔ تو زمین کہتی ہے کہ یا اللہ میں کیسے اس کے گوشت کو ہاتھ لگا سکتی ہوں جس کے سینے میں تیرا عظیم کلام ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ جب یوم القیامہ ہوگا، جب حساب کتاب کا دن ہوگا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق حافظ قرآن کے ماں باپ کو اللہ ان کے سروں پر تاج رکھے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ علماء کرام نے لکھا کہ اگر کوئی وقت کے بادشاہ کی تاج پوشی ہوتی ہے تو مخصوص ممالک کے ذمہ داروں کو بلایا جاتا ہے،
مگر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم دیکھیے، قرآن کریم کی عظمت دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حافظ قرآن کے ماں باپ کو جب ساری کائنات جو کچھ حضرت آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک مانے جتنے لوگ آئیں گے اس دنیا میں، ان سب کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ حافظ قرآن کے ماں باپ کے سروں پر تاج رکھے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اتنا بڑا اعزاز اللہ صرف حافظ قرآن کے ماں باپ کو عطا کر رہا ہے۔ اور پھر حدیث شریف میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حافظ قرآن اپنے خاندان کے ان لوگوں کی 10 لوگوں کی شفاعت کی سفارش اللہ سے کرے گا جو اپنے گناہوں کی وجہ سے ان پر جہنم واجب ہو چکی تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس حافظ قرآن کی شفاعت کو قبول کرے گا۔ حدیث شریف میں آیا کہ اگر کوئی حافظ قرآن کی عزت کرتا ہے، اس کو کھانا کھلاتا ہے، تو حدیث شریف میں آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کے لیے جس نے اس حافظ قرآن کی عزت کی، جتنا حافظ قرآن کے سینے میں اللہ کا کلام ہے، اللہ اس کو اتنا بڑا اجر دے گا کیونکہ اس نے حافظ قرآن کی عزت کی۔ حدیث شریف میں آیا کہ جب کوئی جنت میں اللہ اپنے فضل سے کسی کو جنت میں بھی جائے گا تو حکم ہوگا کہ قرآن کی تلاوت کرو۔ وہ اس لیے کہ وہ دنیا میں قرآن کی بہت تلاوت کرتا تھا، تو اللہ اس سے کہے گا کہ تم جتنی دنیا میں تلاوت کرتے تھے اتنی تلاوت کرو۔ وہ جتنی تلاوت جنت میں کرے گا اس کے درجات بلند ہوں گے، اور جہاں پر قرآن کریم ختم ہوگا وہ اس کا درجہ ہوگا۔ بھائی آپ لوگ بیٹھ جائیے، پورے بیٹھ جائیے، آگے بیٹھ جاؤ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تو قرآن کریم کی تعظیم کرنا، قرآن کریم کی عزت کرنا، یہ ہم تمام پر ضروری ذمہ داری ہے۔ اور جیسا کہ ابھی ظہیر الدین صوفی صاحب نے کہا کہ صرف گھر میں ریشم کے کپڑے میں بن کے اس کو اونچے مقام پر رکھ دینا اور پھر اس کو اٹھا کر سر پہ رکھ لینا، نہیں میرے بھائی، اس کو پڑھو، علماء کرام کے قدموں میں بیٹھ کر اس کے معنی سمجھیے، اس کی تفاسیر جہاں پر ہوتی ہے تب اس میں شرکت کریے۔ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجھے سلطان ہند خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اپنی کتاب دلائل العارفین میں، سلطان ہند نے لکھا کہ انہوں نے رات میں خواب میں محمود غزنوی کو دیکھا اور محمود غزنوی سے پوچھا کہ بتا تیرے انتقال کے بعد تجھ سے کیسا سلوک کیا گیا؟ تو محمود غزنوی معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں کہ محمود غزنوی کہتا ہے کہ میں ایک دن جنگل میں شکار پر گیا، رات بہت ہو چکی تو میں ایک جھوپڑی میں آرام کرنے گیا۔ جب جھوپڑی میں آرام کر رہا تھا تو میں نے وہاں پر قرآن کریم کو دیکھا، تو میرے دل کے حصے سے آواز آئی کہ میں اس قرآن کو یہاں سے ہٹا دوں اور آرام کروں۔ پھر محمود غزنوی کے ضمیر نے اس کو پکار کر کہا کہ تو کیوں نہیں ہٹ جاتا، تو اللہ کے کلام کو تو ہٹانا چاہتا ہے۔ پھر محمود غزنوی کے دل نے کہا کہ جب اللہ کا کلام یہاں پر ہے، اس نے قرآن کریم کو کھولا اور رات بھر محمود غزنوی نے اللہ کی قرآن کی تلاوت کی۔ تو محمود غزنوی نے خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں کہا کہ میں نے اس رات جو قرآن کی تعظیم کی عزت کی اور جو میں نے تلاوت کی، میں نے زندگی میں جتنے اپنے بادشاہت کے امور تھے ان سب کو چھوڑ کر
صرف اس رات جو میں نے قرآن کی تلاوت کی اور قرآن کریم کی عزت کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سلطنت عثمانیہ کے، جس کو انگریزی میں آٹومن ایمپائر کہا جاتا ہے، جس کا بانی سلطان عثمان تھا، سلطان عثمان ایک مرتبہ اپنے پیر و مرشد کی خانقاہ میں آرام کرتا ہے۔ ایک کمرہ دیا گیا اور عثمان ترکی جب اس کمرے میں لیٹتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے پیر محراب کی طرف ہیں اور محراب میں قرآن کریم ہے۔ اچانک بے چین ہو کر اٹھ جاتا ہے، رات کے بیچ اندھیرے میں اٹھ کر اس کے جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، خوف طاری ہو جاتا ہے کہ میں نے اللہ کے کلام سے بے ادبی کی، میں نے اپنے پیر قرآن کی طرف کر کے سو گیا تھا۔ رات بھر عثمان ترکی پریشان اور روتا رہا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے تیرے کلام سے بے ادبی کی۔ روتا رہا رات بھر۔ فجر کی اذان ہوتی ہے اور اس کے پیر و مرشد اس کے دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ اس سلطان عثمان ترکی جب نکلتا ہے تو اس کے پیر و مرشد اس سے کہتے ہیں کہ عثمان، تیرے سر پر اب اللہ تاج رکھے گا، کیونکہ تو نے اللہ کے کلام کی عزت اور تعظیم کی۔ عثمان ترکی کہتا ہے کہ میرے پیر و مرشد، میں کمزور ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو اس کے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ فیصلہ ہو چکا ہے، تو نے جو تڑپ دکھائی، جو تو نے خوف دکھایا، جو عزت کی، اب تیرے سر پر عزت کا تاج رکھا جائے گا۔ تو تاریخ آپ پڑھتے ہیں، اس کے بعد یہی لوگ کہاں کہاں دین کے پیغام کو لے کر گئے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے کلام کی تعظیم کریں، عزت کریں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہیں، قرآن کریم کو پڑھتے رہیں۔ یاد رکھو، آپ اور ہم اور مجھے سب کو اس دنیا سے جانا ہے، اور جب ہم اس زمین کی غذا بن جائیں گے تو کون ہماری قبروں پہ آ کے قرآن پڑھے گا؟ کون آ کر ہماری قبروں پر قرآن پڑھے گا؟ تو اسی لیے ضروری ہے کہ ہم، جو اللہ نے ہم کو مہلت دی ہے، بلکہ غلامی کا تقاضا یہ ہے اللہ سے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں، قرآن شریف کو بمانے پڑھ کر اپنی زندگیوں میں ایک انقلاب کو برپا کریں۔ اور یاد رکھیے، اگر ہم قرآن کی تعظیم کریں گے تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو سرخرو کرے گا اور ہم کو کامیاب اور کامران کرے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجھے یہاں پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مقاصد القلوب میں حدیث شریف یاد آ رہی ہے کہ امام غزالی لکھتے ہیں کہ بعض ایسے لوگ ہوں گے جب یوم القیامہ ہوگا، سور پھونکا جائے گا اور خبروں کو کھولا جائے گا، خبریں کھلیں گی اور سب کو اٹھایا جائے گا۔ اگر آج کو یہ سمجھ رہا ہے کہ اسد الدین یہ کیا کہہ رہا ہے، تو سمجھو جن کے عقل پر پردہ پڑ چکا ہے، جو خون کے لتڑے سے ہم کو پیدا کر سکتا ہے، وہ ہماری گلی ہوئی ہڈیوں کو بھی زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کر کے حساب کتاب بھی کرے گا۔ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ یوم القیامہ نہیں ہوگا، تم غفلت میں ہو، دھوکے میں ہو۔ یوم القیامہ ہوگا اور ہم تمام کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام غزالی حدیث شریف کو لکھ رہے ہیں کہ بعض ایسے لوگ ہوں گے جو خبروں سے جب اٹھیں گے تو ان کے جسموں پر اللہ پر لگائے گا، وہ اڑتے ہوئے سیدھا جنت میں چلے جائیں گے، اڑتے ہوئے سیدھا جنت میں چلے جائیں گے، اور فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارا حساب کتاب ہوا؟ وہ کہیں گے نہیں ہوا۔ ان سے پوچھیں گے تم نے پورے صراط کو دیکھا؟ وہ بولیں گے نہیں دیکھا۔
پھر ان سے پوچھا جائے گا تم نے جہنم کو دیکھا؟ بولیں گے نہیں دیکھا۔ تو فرشتے ان سے پوچھیں گے تم یہاں کیسے آ گئے؟ تم نے اتنا تمہارا حساب کتاب ہوا؟ اور حدیث شریف میں آیا کہ جب حساب کتاب ہوگا تو ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور یہ لوگ، یہ خوش قسمت لوگ سیدھے جنت میں آ جائیں گے، پل صراط سے نہیں گزریں گے۔ جب فرشتے ان سے پوچھیں گے کیا وجہ ہے، تو وہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں 2 کام کرتے تھے۔ وہ پوچھے پڑ جائے گا کہ کیا کام کرتے تھے؟ تو بولے ہم گناہ کھلے عام تو کرنا چھوڑو، ہم جب اپنے گھر میں اکیلے ہوتے تب بھی گناہ کے بارے میں نہیں سوچتے تھے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ نے ہم کو کم رزق دیا، ہم اللہ سے راضی تھے۔ اللہ نے ہم کو کم رزق دیا تو معلوم ہوا کہ جو گناہ کھل کر تو کرنا چھوڑو، وہ اپنے گھر میں بھی تنہائی میں بھی گناہ کے بارے میں نہیں سوچتے تھے، اور اللہ نے ان کو کم رزق دیا، وہ اس سے اللہ سے راضی تھے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث شریف میں فرمایا کہ جو اللہ کے کم رزق پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ اس کے کم اعمال پر راضی ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ماہ مبارک جو ہم روزہ رکھتے ہیں، روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ کہ اللہ حضرت موسیٰ سے پوچھتا ہے کہ موسیٰ تم نے میرے لیے کیا کام کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے یا اللہ میں نے تیرے لیے نماز پڑھی، تیرے لیے روزہ رکھا، تیرے لیے صدقہ دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی شان کے مطابق حضرت موسیٰ سے کہ موسیٰ تو نے نماز اپنے لیے پڑھی، وہ تیرے لیے برہان بنے گا۔ اے موسیٰ تو نے روزہ رکھا، وہ تیرے لیے ڈھال بنے گا۔ اے موسیٰ تو نے صدقہ دیا، وہ قیامت کے دن نور ہوگا۔ تو نے میرے لیے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے یا اللہ میں ایسا کون سا عمل ہے جو تیرے لیے کروں؟ تو اللہ فرمائے گا کہ موسیٰ کیا تم نے کسی سے میرے لیے دوستی کی؟ کیا تم نے کسی سے میرے لیے دشمنی کی؟ تو علماء کرام نے لکھا کہ نفس انسان کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے۔ شیطان تو قید کر دیا گیا، شیطان کو اللہ نے بند کر دیا اس ماہ مبارک میں، تو ہم کو بتایا جا رہا ہے کہ نفس ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، اور نفس کو روکنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ سے رجوع ہونا۔ یعنی ہم روزہ تو رکھ لیے، اسی لیے فاروق اعظم نے، امام حسن بصری نے روایت کیا، فاروق اعظم نے کہا کہ نوجوان کو بلا کر کہا فاروق اعظم نے، کون فاروق اعظم؟ جس کو دیکھ کر شیطان بھاگ جاتا تھا، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد اللہ کسی کو نبی بھی جاتا تو فاروق کو، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ وہ فاروق اعظم نوجوان کو بول رہے کہ اگر تو اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے تو 3 کام کر، اپنی زبان کو بچا، اپنی شرمگاہ کو بچا، اور اپنے پیٹ کو بچا۔ روزے سے پیٹ کو بچا لیے، اب نفس کو بچانا ہے تو اللہ سے رجوع کرنا ہے، اپنے آپ کو اللہ سے، اللہ کی رضا طلب کرنا ہے۔ اور یہ ماہ مبارک میں اللہ کی رحمت ہم پر برستی ہے۔ اگر ہم رات میں اٹھ کر اللہ سے اس کی رضا طلب کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی مغفرت مانتے ہیں، تو اللہ اپنی شان کے مطابق فرشتوں کو حکم دے دیا کہ تم آواز لگاؤ کہ ہے کوئی جو مجھ سے رزق طلب کرے، ہے کوئی جو مجھ سے میری رضا طلب کرے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ماہ مبارک ہم کو اللہ کی رضا طلب کرنے کی راہ دکھاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو یہ توفیق دے کہ ہم اللہ کی رضا کو حاصل کر سکیں اس ماہ مبارک میں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو زبان کے، اپنی شرمگاہ کے اور اپنے پیٹ کے گناہوں سے اللہ ہم تمام کو بچا کر رکھے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام کی زبانوں سے میں نے سنا، ایک حدیث شریف انہوں نے بیان کی
کہ اگر کوئی حالت روزہ میں رہ کر بھی کسی کی غیبت کر رہا ہے تو حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صرف بھوکے رہ رہے ہو تو اپنے آپ کو احتیاط کرنا ہے، نظر کے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے، نظر کے گناہ سے نوجوانوں اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ ماہ مبارک کی ادب ہیں، یہ اس کے تقاضے ہیں، یاد رکھو۔ اس لیے روزے دار کا اتنا بڑا مقام ہے کہ جب حشر کے میدان میں ریاکاری کے نام پر مجاہد کو بھی اللہ کسی مجاہد کو بھی سزا دے سکتا ہے، مگر ان ریاکاریوں کی فہرست میں روزدار کا نام نہیں ہے، کیونکہ روزدار خالص اللہ کے لیے رہتا ہے، اور اللہ یہ فرماتا ہے کہ اس کی جزا میں دوں گا، اس کی جزا میں دوں گا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور میرے غیور نوجوانوں، اگر کوئی اس ماہ مبارک میں روزہ نہیں رکھتے ہیں یا نہیں رکھا ہے تو شروع کرو نوجوانوں۔ کیا تم 12 گھنٹے 13 گھنٹے اللہ کے لیے، اللہ سے محبت کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے، کیا تم 12-13 گھنٹے تم روزہ نہیں رہ سکتے؟ روزہ رہنا چاہیے۔ یاد رکھیے روزہ فرض ہے، اور فرض روزہ ہے تو کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ ہاں علماء کرام نے بتایا کہ اگر کوئی مسافر ہے یا بیمار ہے تو وہ اس میں رخصت ہے، اجازت ہے۔ بہرحال عزیزان ملت اسلامیہ، ماہ مبارک کے 21ویں رمضان کے روزے میں ہم آ چکے ہیں، اور آج کی رات شب قدر بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو آپ ان راتوں میں تلاش کریے۔ میرے عزیز دوستو، اس مبارک مہینے میں 20 رمضان کریم کو حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شہادت ہوئی۔ اس ماہ مبارک کی 20 تاریخ کو فتح مکہ ہوا، اور اس 20 رمضان کو شیر خدا کی جو شہادت ہوئی، ان کے فضائل میں جو علماء کرام نے، چاہے امام نسائی ہو یا پھر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ہو یا محدث دکن، اپنی کتاب شہادت نامہ میں لکھے ہیں کہ فضائل علی میں لکھا گیا کہ بلکہ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی سے صرف مومن ہی محبت کر سکتا ہے، علی سے صرف مومن ہی محبت کر سکتا ہے، اور منافق علی سے بغض رکھتا ہے۔ تو ایمان کا معیار بتا دیا گیا۔ علماء کرام نے لکھا کہ مومن علی سے محبت کرے گا اور منافق علی سے بغض کرے گا۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی حدیث اب بیان کر فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے اس بات کو پہچاننا آسان تھا کہ کون علی سے محبت کرتا اور کون بغض رکھتا، جب اس کے سامنے حضرت علی کرم اللہ وجہ کا نام لیا جاتا، اگر اس کے چہرے پر پریشانیاں بغض آتا تو ہم کہتے ہیں منافق ہے۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حضرت علی کو مولا کہا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس کا پس منظر علماء کرام نے لکھا کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا علی آپ میرے مولا نہیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مولا ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے بھی مولا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، علماء کرام اور محدثین نے لکھا کہ مولا کے معنی مددگار کے ہیں، مولا کے معنی مددگار کے ہیں، مولا کے معنی دوست کے ہیں۔ اور اسلام میں حضرت علی نے، کل اسلام پر حضرت علی نے بہت مدد کی، کل اسلام پر حضرت علی کا احسان ہے، بلکہ اسلام میں 4 چاند حضرت علی کی اس مدد شامل رہی۔ اس وقت یاد رکھو، آج تو ہم بڑی تعداد میں ہیں، مگر اس مکے کی سرزمین کو یاد رکھو آپ
جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں اکیلے کھڑے ہو کر لوگوں کو توحید کا پیغام دیتے تھے، اسلام کی دعوت دیتے تھے، ایک وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے افراد خاندان کو بلایا، دوستوں کو، قبیلے کے لوگوں کو بلایا، کھانا کھلایا اور ان سے کہا کہ تم اس دین اسلام کو قبول کر لو۔ کسی نے قبول نہیں کیا، اور کون تھے جو کھڑے ہو کر کہہ رہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس دین کو قبول کرتا ہوں، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ کسی کے زبان میں کہ جرت تھی کہ دین کو قبول کرنے کی، کسی کے زبان میں اتنی جرت تھی جو اسلام کے دشمنوں کے خلاف کھڑے ہو کر کہنے کی، تو شیر خدا حضرت علی میں تھی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مکے کے صحن میں دنیا نے وہ نظارہ بھی دیکھا کہ ابو طالب بیٹھے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے سامنے جا کر اللہ اکبر کہہ کر نماز پڑھتے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک خاتون ہے، ان کے ساتھ ایک بچہ ہے، تو لوگ حضرت ابو طالب سے پوچھتے یہ کون ہے؟ حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ اکبر کہہ کر نماز پڑھ رہا ہے وہ میرا بھتیجا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے اور سب کو توحید کی دعوت دیتا ہے۔ وہ جو خاتون اس کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہے ان کی شریک حیات ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ، ہماری امت کی ماں، اور وہ جو بچہ ہے وہ میرا بیٹا حضرت علی ہے۔ پوری کائنات میں اگر 3 لوگ نماز پڑھ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، تو حضرت علی اور بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی لیے حضرت علی نے فرمایا، علی کا مقام پہچانو آپ، شیر خدا کا حضرت علی نے کہا کہ تمام لوگوں نے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ عبادت کی، میں نے ان تمام سے 9 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی عبادت کی۔ 9 سال پہلے 9 سال پہلے میں نے اللہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبادت کی۔ تو معلوم ہوا کہ شیر خدا اسلام کے اولین مددگار ہیں۔ شیر خدا حضرت علی اسلام کے اولین مددگار ہیں، بلکہ مجھے تو حضرت علی کی زندگی کا ہر رخ منفرد ہے۔ سیرت علی کوئی بیان نہیں کر سکتا کیونکہ وہ سمندر ہے، اور اسد الدین اویسی باب علی پر ایک سائل کی طرح کھڑے ہو کر اپنی زبان سے کچھ بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ شیر خدا کی زندگی کا ایک ایک پہلو منفرد ہے، بلکہ مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ حضرت علی شیر خدا کی پیدائش ہوئی کعبۃ اللہ میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی، رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ جب کعبۃ اللہ میں جاتی ہیں تو لوگ حضرت علی کو آپ کی آغوش میں دیتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں، بلکہ حضرت علی کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد، وہ کہتی ہیں کہ یہ بچہ ابھی آنکھ نہیں کھولا ہے، کوئی کہتے ہیں کہ یہ دیکھ نہیں پائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی شیر خدا کو اپنی آغوش میں لیتی ہیں، شیر خدا اپنی آنکھ کھول کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو بعد میں یہ فرماتے ہیں کہ علی، جب تم پیدا ہوئے تھے تم اپنی آنکھ نہیں کھول رہے تھے، تو میں نے تم کو، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آغوش میں لیا تو تم نے آنکھ کھولی۔ تو شیر خدا نے کیا فرمایا؟ شیر خدا نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس وقت بھی شعور کی اس منزل پر تھا، میں اس وقت بھی شعور کی اس منزل پر تھا کہ میں یہ چاہتا تھا کہ دنیا میں اگر سب سے پہلے اگر میں کسی کو دیکھوں تو رخ مصطفیٰ کو دیکھوں صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں۔
یہ ہے شعور علی، یہ ہے شعور علی۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے علماء کرام نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت حضرت علی کے چاہنے والوں سے اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ آپ مددگار بنیے دین اسلام کے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے دین کے مددگار بنیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی عربوں کا سردار ہے۔ حدیث میں آیا کہ علی عربوں کا سید ہے، اور سید کے معنی یہ بتائے گئے کہ جب کوئی مشکلات اور پریشانی کی حالت میں کسی کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کی مشکلات اور مصائب کو اپنے آپ پر لے لیتا ہے اور اس کی مشکلات کو آسان کر دیتا ہے۔ تو واقعات میں آیا کہ 3 دن کا فاقہ ہے شیر خدا کے گھر میں، اور 3 دن کے بعد دسترخوان لگتا ہے تو ایک غریب پکارتا ہے کہ علی بھوکا ہوں، کھانا دو۔ حضرت علی مسکرا کر اٹھتے ہیں اور لے جا کر اس کو کھانا دے دیتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ 3 دن سے گھر میں فاقہ ہے۔ اور یہی شیر خدا امام حسن کا واقعہ داتا گنج بخش ہجوری رحمت داتا گنج بخش اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ امام حسن سے بھی ایسی ہوتا ہے۔ 3 دن کا فاقہ ہے، جب گھر میں پیسے آتے بیت المال سے تو ایک فقیر آ کر پکارتے آل رسول مسکین ہوں، آل رسول بھوکا ہوں۔ امام حسن وہ پورے پیسے اٹھا کر اس کو مسکرا کر دے دیتے ہیں۔ جب واپس گھر کو آتے ہیں تو آپ کی شریک حیات بیوی کہتی ہے کہ آپ اس لیے رو رہے ہیں کہ پوری دولت کو دے دیے۔ امام حسن کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے اس لیے نہیں رویا کہ پوری دولت دے دیا، میرے آنکھ میں آنسو اس لیے آئے کہ اس فقیر کو بھیک منگنے کی ذلت اٹھانی پڑی۔ کاش اگر مجھے پہلے معلوم ہو جاتا، میں باہر جا کر اس کی فریاد کو سن لیتا تو مجھے اور نیکیاں ملتی۔ امام حسن کا یہ واقعہ یہ بتا رہا ہے کہ غریبوں کی فریاد سنو، مسکینوں کی فریاد سنو، اور جو ہم سے اور آپ سے ہو سکتا ہے ان کے لیے کرو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر آپ حضرت علی کی فضیلت کو دیکھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں آیا، بلکہ حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھ رہے حدیث شریف کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن اور امام حسین کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا اللہ، جو ان کو چاہے گا، جو ان کے ماں باپ کو چاہے گا، یا اللہ تو ان کو جنت الفردوس میں میرے ساتھ رکھ۔ حدیث شریف میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حضرت عباس ہیں، حضرت علی آتے ہیں شیر خدا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دونوں آنکھوں کے بیچ میں بوسہ دیتی ہے۔ تو حضرت عباس کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے علی کو اپنا دوست کہا، تو رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں علی میرا دوست ہے، علی میرا دوست ہے۔ اللہ نے دیگر انبیاء اور رسولوں کی ان کی اولاد ان کی پشت میں رکھی، میری اولاد علی کے پشت میں رکھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ، جو علی سے دوستی کرے گا تو اس سے دوستی کر، جو اس سے دشمنی کرے گا اللہ تو اس سے دشمنی کر۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 20 رمضان کو حضرت علی کی شہادت ہوئی، 20 رمضان المبارک کو حضرت علی کی شہادت ہوئی، اور امام علی حدیث شریف میں آیا کہ جب ہجرت ہوئی، اور ہجرت کی رات وہ مشہور قصہ آپ نے سنا ہوگا علماء کرام کے بصیرت افروز زبان سے بیانات میں، کہ اللہ نے حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ہجرت کریے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے اندھیرے میں جب ہجرت کر رہے تھے
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا فرمایا تھا؟ جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ یہ پورے کفار میرے گھر کو گھیر لیے ہیں، ان کی ہاتھوں میں تلوار ہے۔ تو جبرائیل امین نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو حکم دیا ہے آپ سورہ یاسین کی اس سورت کی آیات کی تلاوت کریے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی شروعات کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، گھر سے باہر نکلتے ہیں اور اپنے ہاتھ میں کنکریاں ہوتی ان کے اوپر پھینکتے ہیں، اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ ان تمام کو سلا دیتا ہے، اللہ ان تمام کو سلا دیتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو حکم دیتے ہیں کہ علی آج رات بستر پر تم سو گے، آج رات بستر پر تم سو گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین بھی کہا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو دیکھ کر لوگ آپ کے پاس سامان رکھتے تھے۔ تو بہرحال حضرت علی آرام فرماتے ہیں تو محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ لکھتے ہیں کہ آسمانوں میں اللہ حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام سے پوچھتا کہ کیا تم دونوں بھائی ہو، اور اگر تم بھائی ہو تو کیا تم ایک دوسرے کے اوپر اپنی جان کو نچھاور کر سکتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں اللہ تیرا حکم ہوگا تو کریں گے، ورنہ ہم اپنی جان کو کیوں دیں گے؟ تو اللہ کہے گا دیکھو زمین پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی اور علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی اپنے بھائی کے لیے اپنی جان کو قربان کر رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالی حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کو حکم دے گا جاؤ علی کے اس بستر کے کنارے پر ٹھہر جاؤ اور علی کی حفاظت کرو۔ یہ علی کا مقام ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ شیر خدا کا مقام۔ اور جب ہجرت ہوئی مدینے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کا لفظ آپ نے سنا ہوگا کہ انصار اور مہاجرین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ شیر خدا کی آنکھ میں آنسو تھے، وہ پوچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھائی کون ہے؟ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی تو دنیا اور دین آخرت میں تو میرا بھائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تم اور میں موسیٰ اور ہارون کی طرح ہے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ حضرت علی کا مقام، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کی شہادت ہوئی۔ حضرت علی مدینے کی اس پاک سرزمین کو جو دنیا میں سب سے پاک زمین ہے، کوفہ جاتی ہے، وہاں پر خارجیوں سے جنگ ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خارجی کون لوگ ہیں؟ دکھنے میں بڑے مسلمان نظر آتے ہیں، چہرے بڑے نورانی ہوتے ہیں، داڑھی ہوتی ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مال غنیمت بانٹ رہے تھے تو ایک شخص کھڑا ہو کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انصاف نہیں کر رہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا حکم دیجئے گردن مار دیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جس طرح کمان سے تیر نکل جاتا وہ دین سے نکل چکے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ ان کا ایک شخص ہوگا جو ایک حق کی جماعت پر حملہ کرے گا، اور اس میں ان کا جو کمانڈر ہوگا اس کا چہرہ گول ہوگا، سیاہ ہوگا، اور اس کے جسم کا پستان خواتین کی طرح ہوگا۔ تو اس خارجیوں کا جب معاملہ آیا تو شیر خدا ان سے جنگ کر رہے تھے، مگر اس سے پہلے آپ نے ابن عباس کو بھیجا کہ جاؤ ان کو سمجھاؤ جنگ مت کرو، وہ راضی نہیں ہوئے۔ پھر خود شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ ان کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ تم مجھ سے اختلاف کرو مگر جنگ مت کرو، بولتے نہیں۔ پھر جب جنگ کی تیاری ہوتی ہے پھر سے حضرت ابن عباس کو بھی جاتے ہیں کہ جاؤ ان کو سمجھاؤ، تو تھوڑے لوگ آ کر توبہ کرتے ہیں، اور حضرت علی کیا کہتے ہیں سنو آپ، شیر خدا فرماتے ہیں کہ یہ لوگ نجران سے آگے نہیں بڑھیں گے، پورے ختم ہوں گے، صرف 10 بچیں گے اور بھاگ جائیں گے، اور میری فوج سے 10 لوگ شہید ہوں گے۔ تو ایک جندب بن عبداللہ تھے،
جو حضرت علی سے متاثر تھے، مگر یہ خارجیوں کے معاملے میں وہ دیکھ رہے تھے کہ حضرت علی کا جو فرمایا ہے کہ یہ لوگ نجران سے آگے نہیں بڑھیں گے۔ ایک آدمی آ کر کہا کہ علی وہ نجران سے آگے بڑھ گئے، شیر خدا کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسرا کہتا ہے کہ یہ خارجی نجران سے آگے بڑھ گئے، بولے ہو ہی نہیں سکتا۔ تیسرا کہتا ہے کہ بولے ہو ہی نہیں سکتا، میں کہہ رہا ہوں تم کو جنگ ہوتی ہے وہ نجران سے آگے نہیں بڑھتے۔ تو یہ جندب بن عبداللہ حضرت علی کو جب دیکھتے ہیں جا کر وہ جنگ میں وہ نجران سے آگے نہیں بڑھتے، شکست کھا لیتی ہے خارجی، تو حضرت علی جندب بن عبداللہ کے قریب جا کر کہتے ہیں کہ کیا تم میرے شعور پر شک کر رہے تھے؟ تم نے دیکھ لیا وہ نجران سے آگے نہیں بڑھے۔ حضرت علی کوفہ میں خبر پہنچانے کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ جاؤ خبر پہنچاؤ کہ ہم جنگ میں کامیابی حاصل کر چکے ہیں۔ تو ملجم ایک شخص آتا ہے، وہ آ کر کہتا ہے کہ میں خبر پہنچاتا ہوں۔ آپ حکم فرماتے پہنچاؤ خوشخبری۔ اور جنگ کے بعد سب لوگ شیر خدا کے پاس آ کر تحفے دیتے ہیں۔ ملجم آتا ہے اور آ کر اپنی تلوار پیش کرتا ہے، حضرت علی اس سے اپنا منہ موڑ لیتے ہیں۔ پھر پیش کرتا ہے، منہ موڑ لیتے ہیں، نہیں قبول کرتے۔ بعد میں آ کر آپ کو اکیلے میں کہتا ہے کہ یا امیر المومنین آپ نے میرا تحفہ قبول نہیں کیا۔ تو شیر خدا نے کیا فرمایا کہ تو اس کو استعمال کرے گا میرے خلاف، تو اس کو استعمال کرے گا میرے خلاف۔ وہ پکار کر کہے گا کہ نہیں نہیں، میں نے اپنے خاندان کو چھوڑ کر یہاں پر آیا ہوں، آپ میرے ہاتھ کاٹ دیجئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ تو نے ابھی تک کوئی جرم نہیں کیا، تیرے سے قصاص کا بدلہ کیسے ہو؟ بہرحال حضرت علی شیر خدا جب واپس کوفے کو جاتی ہیں، علماء اکرام نے لکھا کہ آپ ایک بڑا زبردست خطبہ دیتی ہیں، اور خطبہ دینے کے بعد آپ دائیں جانب امام حسن سے پوچھتے ہیں کہ رمضان کے کتنے روزے ہوئے؟ تو امام حسن فرماتے ہیں 13 دن ہوئے۔ پھر امام حسین سے پوچھتے ہیں جو آپ کے بائیں جانب ہیں، کتنے دن باقی ہیں رمضان کے؟ وہ کہتے ہیں 17 دن باقی ہیں۔ اس کے بعد شیر خدا خوب روتے ہیں، خوب روتے ہیں، آنسوؤں سے اپنی داڑھی تر ہو جاتی ہے، پورا مجمع روتا ہے، کیونکہ شیر خدا کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ تو لوگ کے سامنے شیر خدا فرماتے ہیں کہ تم یہ سمجھ رہے ہو، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں موت سے ڈر کر رو رہا ہوں؟ نہیں، میں اس لیے میرے آنکھ میں آنسو آ گئے کہ یہ میری جو اولاد ہے یہ مسافرت میں ہے اور یہ یتیم ہو جائیں گے، دنیا سے جانے کا وقت میرا آ چکا ہے۔ اور روایتوں میں آیا کہ شیر خدا اس کے بعد سے بہت کم کھاتے تھے، بہت کم کھاتے تھے، بہت کم کھاتے تھے۔ اور لوگ جب کہتے تھے کچھ تو کھا لیجئے، تو کہتے تھے کہ نہیں، میں پیٹ بھر کھا کر اللہ سے ملاقات نہیں کر پاؤں گا، میں پیٹ بھر کھا کر اللہ سے ملاقات نہیں کر پاؤں گا۔ اور جب وہ دن آیا تو شیر خدا فجر کی رات میں تہجد کی نماز کو اٹھے، آسمان کو دیکھتے تھے امیر المومنین، اور بولتے تھے کہ اب میرا وقت آ چکا ہے۔ اور جب شیر خدا اس دن مسجد کو جا رہے تھے تو گھر میں خاص تھا، وہ پکڑ لیا، بولے آپ مت جائیے، آپ مت جائیے۔ لوگوں نے کہا کہ علی اپنے ساتھ محافظ کو رکھ لیجئے، تو شیر خدا نے کہا کہ جب تک اللہ کے 2 فرشتے میرے ساتھ رہیں گے میری زندگی کی حفاظت وہی کریں گے، جب میری زندگی کی حد ختم ہو جائے گی اللہ کے پاس جانا ہے۔ اور شیر خدا گئے، مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، یہ خبیث ابن ملجم نے اپنی تلوار سے حضرت علی کے سر پر تلوار ماری، اس زخم پر ماری جو حضرت علی کو جنگ خندق میں لگا تھا۔ اور وہ تلوار جب لگی تو خون کا فوارہ نکلا، حضرت علی کے سر مبارک سے خون کا فوارہ نکلا، اور علی حضرت علی مسرت میں پکار کر بولے کہ رب کعبہ کی قسم، میں اپنی مراد کو پایا، میں کامیاب ہو گیا، میں اپنی مراد کو پایا اور کامیاب ہو گیا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ کسی کے سر پر تلوار لگتی ہے
وہ اس دنیا کو چھوڑ کے جا رہا ہے، بجائے تکلیف کا اظہار کرے وہ مسرت کا اظہار کر رہا ہے کہ رب کعبہ کی قسم میں اپنی مراد کو پایا، میں کامیاب ہو گیا۔ اور وہ خبیث ابن ملجم بھاگ جاتا ہے، لوگ آ کر حضرت علی کو اٹھا کر دیکھتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کتنا خون بہ رہا ہے۔ حضرت شیر خدا سے پوچھتے ہیں کس نے کیا یہ بتائیے آپ؟ تو شیر خدا کیا فرماتے ہیں؟ وہ ابھی آئے گا جس نے مجھے یہ کام کیا۔ ابن ملجم خبیث اپنے گھر کو بھاگتا ہے تو اس کا بھائی اس سے پوچھتا ہے تو اتنا پریشان کیوں ہے؟ کیا تو نے علی کا قتل کیا ہے؟ کیا تو نے شیر خدا پر تلوار اٹھائی ہے؟ تو بجائے لا کہنے کے نہیں کہنے کہتا ہے کہ ہاں۔ پھر اس کو پکڑ کر حضرت علی کے سامنے لایا جاتا ہے۔ حضرت علی اس کو دیکھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ شیر خدا اس کو آپ پانی پیجئے۔ اب آپ علی کا مقام دیکھو، آپ جس نے آپ پر تلوار برسائی۔ لوگوں سے کہتے ہیں کہ میرے اس قاتل کو پہلے پانی پلاؤ، اور میں وصیت کر رہا ہوں کہ اس کو جیل میں رکھو، شریعت اسلامی کے تحت اس پر سزا دو، اور ایک ہی وار میں اس کا قصاص کرنا۔ جب اس کو اس خبیث کو پانی دیا جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نہیں پیوں گا، پانی اس میں زہر ہوگا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ اے بدبخت، اگر تو آج یہ پانی پی لیتا، اگر آج تو یہ پانی پی لیتا تو حوض کوثر پر میں پانی نہیں پیتا جب تک تجھے نہیں پلا دیتا۔ میں تو تجھے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا، مگر تو مجھ سے دور جا رہا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ مقام علی ہے، یہ مقام علی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 20 رمضان مبارک کو حضرت علی کی شہادت ہوئی، اور حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت علی بیمار پڑ گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملنے گئے تھے، تو حضرت علی نے فرمایا رسول اللہ کیا میرا آخری وقت آ چکا ہے؟ تو بولے نہیں ابھی تمہارا وقت نہیں آیا، جب تمہاری داڑھی اپنے خون میں لال ہو جائے گی، جب تمہاری داڑھی اپنے خون میں، داڑھی مبارک خون میں لال ہو جائے گی، وہ تمہارا اس دنیا کا آخری وقت ہوگا۔ اور محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب شہادت نامہ میں لکھتے ہیں، شہادت نامہ میں لکھتے ہیں کہ جب آپ کی صاحبزادی روتی ہیں تو کہتے ہیں رونے کا نہیں، رونا نہیں، رونا نہیں، دیکھو تم جو دیکھ رہے ہو، میں جو دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے۔ صاحبزادی پوچھتی ابا جان کیا دیکھ رہے ہیں؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں انبیاؤں کو دیکھ رہا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ آ رہے ہیں، اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ علی چلو میرے ساتھ۔ پھر آواز آئی کہ سب یہاں سے چلے جاؤ، دروازہ بند ہوا اور کلمے کی آواز آئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر جب دروازہ کھولا گیا تو شیر خدا پر کفن تھا، غسل ہو گیا تھا۔ یہ عظمت علی ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔ علی کے مقام کو اگر سمجھنا ہے تو سورہ حج کی آیات کو پڑھو، جس میں اللہ فرما رہا ہے سورہ حج کی آیات میں، اللہ ان حضرت علی کے اوپر اس قرآن کی اس آیات کو نازل کیا کہ جنگ بدر میں جب حضرت علی، حضرت امیر حمزہ عبد اللہ بن حارث رضی اللہ تعالی جنگ بدر مقابلہ کرتے ہیں شیبہ سے، ولید سے، تو اللہ فرما رہا ہے ان کفاروں کے بارے میں کہ ان کو اللہ جہنم کا لباس پہنایا جائے گا، ان کے جسموں پر جہنم کی آگ اور تیل ڈالا جائے گا، وہ شیر خدا کے لیے نازل۔ اور پھر سورہ آل عمران کی آیات کہ نجران کے عیسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے تھے، نجران کے، اور انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ خدا ہیں، بیٹے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ خدا نہیں ہیں، ان کے بیٹے نہیں ہیں۔ بہرحال بحث ہوئی، ایک لمبا واقعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے قرآن کریم کی آیات کو نازل کیا، اور اللہ نے ان سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو تم اپنے باپ اور بیٹیوں کو، تم اپنے بیٹیوں کو اور اپنا افراد خاندان کو لے کر آؤ۔
ہم بھی لے کر آتے ہیں، اور اللہ کی قرآن کی آیات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ بی بی فاطمہ شہزادی جنت کو، حضرت علی کو، امام حسن کو، امام حسین کو لے کر نکلتے. اس کو علماء کرام نے لکھا کہ مباہلہ، کہ اگر آؤ تم سچے ہیں تو تم بتاؤ، اگر ہم تم سچے نہیں ہیں تو اللہ کا عذاب تم پر نازل ہوگا. جب عیسائیوں کے پادری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، رحمت اللہ عالمین کو دیکھا، وجہ تخلیق کائنات کو دیکھا، شیر خدا کو دیکھا، امیر المومنین کو دیکھا، شہزادی جنت کو دیکھا، امام حسن اور حسین کو دیکھا، تو پادری نے پکار کر کہا کہ ان نورانی چہروں سے مباہلہ کرو گے تو قیامت تک صف ہستی سے مٹ جاؤ گے. سمجھوتا کر لو، ان سے مباہلہ مت کرو، سمجھوتا کر لو، ان سے مباہلہ مت کرو. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا، بیہقی شریف کی حدیث ہے کہ اگر کسی کو حضرت آدم علیہ السلام کا علم دیکھنا ہے، کسی کو حضرت نوح علیہ السلام کا تقویٰ دیکھنا ہے، کسی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خلیل اللہ کے طور پر دیکھنا ہے، کسی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہیبت دیکھنی ہے، کسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت دیکھنے کا شوق ہے، تو علی کو دیکھیں. تو معلوم ہوا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اور علماء کرام نے لکھا کہ ولایت کسی کو نہیں ملتی جب تک کہ وہ علی کی محبت نہیں کرے گا. ولی وہی ہوگا جو علی سے محبت کرتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں. آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور علی علم کا دروازہ. جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو دروازے کے پاس آنا پڑے گا، اس کو دروازے کے پاس آنا پڑے گا. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، شیر خدا اسلام کے اولین مددگاروں میں ہے، اولین مددگاروں میں ہے. یاد رکھو نوجوانوں، شیر خدا یا علی کے اس طاقت کو تم یاد رکھو کہ خیبر کی جنگ ہے اور شیر خدا کی آنکھوں میں درد ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا کہ کل میں جس کسی کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا دوں گا وہی خیبر کو کامیاب کرے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ اس کے رسول سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اور اللہ اس سے بھی بے پناہ محبت کرتا ہے، اس کا رسول بھی. صبح ہوتی ہے، فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں رات بھر نہیں سویا. صحابہ کرام میں جستجو تھی کہ ہم کو ملے صبح میں. جب صبح ہوتی ہے تو کملی والے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے ہیں کہ علی کہاں ہے، علی کو بلاؤ. تو سب سمجھ جاتے ہیں کہ آج شیر خدا کو یہ پرچم دیا جائے گا. حضرت علی اپنے آنکھ پر ہاتھ رکھ کر آتی ہیں اور عرض کرتے ہیں رسول اللہ میری آنکھ میں درد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لاب دہن حضرت علی کی آنکھ میں لگاتی ہیں اور کہتے ہیں یہ لو پرچم اور خیبر کو فتح کرو، اور خیبر کو فتح کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علی پوچھتی ہے اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک قتال کرتا رہوں جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائیں. آقا دو عالم فرماتے ہیں کہ ان کو دعوت دو، ان کو بتاؤ، کیونکہ وہ خیبر کا جو قلعہ تھا وہ یہودیوں کا ایک بہت بڑا سینٹر بن چکا تھا، علماء کرام نے لکھا، اور وہ وہاں سے بیٹھ کر اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے تھے، مدینے میں حملے کرتے تھے. تو اس میں بہت قلعے تھے، اس میں ایک بہت بڑا قلعہ تھا، بہت بڑا قلعہ. شیر خدا جاتی ہیں اور اس خیبر کے قلعے کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں، خیبر کے قلعے کو اکھاڑ دیتے ہیں، اور اکھاڑ کر اس قلعے کو اپنے ہاتھ میں لے کر صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ اس پر چڑھ کر قلعے میں گھس جاؤ. اور جب اس قلعے کے دروازے کو اٹھا کر شیر خدا پھینکتے ہیں، بعد میں اس دروازے کو ہٹانے کے لیے 40 لوگ کی ضرورت پڑتی، صرف دروازے کو ہٹانے کے لیے صرف 40 لوگوں کی ضرورت پڑتی. اور پھر
امام زہابی رحمت اللہ علیہ نے غلط نہ کہوں، امام زہابی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا کہ اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری آنکھ میں لعاب دہن کو ڈالا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دعا کی کہ یا اللہ علی کو کبھی گرمی اور سردی نہ ہو۔ اسی لیے لوگوں نے پوچھا کہ یا علی آپ سردیوں میں گرمی کے کپڑے پہنتے اور گرمیوں میں سردی کے کپڑے پہنتے، تو علامہ زہابی نے لکھا کہ شیر خدا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ یا اللہ تو علی سے راضی ہو جا اور حق کو ہمیشہ علی کے ساتھ رکھ، علی جہاں بھی جاتے حق کو ان کے ساتھ رکھ۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حضرت علی اسلام کے اولین مددگار ہیں، اور جنگ خندق ہو، احد ہو، شیر خدا نے ایسے ایسے بہادری کے مظاہرے کیے کہ دین اسلام پر آپ کا لاکھوں احسان رہا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے میں بتانا چاہ رہا تھا کہ اپنے حوصلوں کو بلند رکھو، مددگار بنو، دین کے مددگار بنو۔ اگر کوئی کہے گا کہ اسد الدین تو جذباتی تقریر ہمیشہ کرتا ہے، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یاد رکھو، اللہ مجھے جب تک زندہ رکھے گا میں جذباتی تقریر کرتا رہوں گا، مگر اس بات کو جان لو کہ جب کبھی دین کی بات کروں گا میری زبان سے یا سیاست کی بات کروں گا تو تمہارا استحصال کرنے کے لیے نہیں کرا، نہ کبھی کروں گا انشاءاللہ۔ میرا مقصد یہ ہے کہ اپنے دلوں سے باطل طاقتوں کا خوف نکالو، میرا مقصد یہ ہے کہ تم اللہ کا خوف پیدا کرو، چاہے پہلے مجھ میں پیدا ہو پھر آپ میں پیدا ہو۔ میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو۔ میرا بولنے کا مقصد یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو، صحابہ کرام کی محبت پیدا ہو، صدیق اکبر کی محبت پیدا ہو، فاروق اعظم کی محبت پیدا ہو، عثمان ذو النورین کی محبت پیدا ہو، امت کی ماؤں کی محبت پیدا ہو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنے دلوں سے اس خوف کو نکالو، اس خوف کو نکالو۔ شیر خدا جب جا رہے تھے اس دنیا سے، جب پردہ فرما رہے تھے تو اس کو پڑھو، اس باب کو پڑھو، آپ کو اور ہم کو ایک حوصلہ ملے گا۔ بہرحال ہم شیر خدا حضرت علی پر لاکھوں سلام بھیجتے ہیں کہ آپ اسلام کے اولین مددگار ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 20 رمضان کو فتح مکہ ہوا، مکہ فتح ہوا، اور ابھی آپ نے تھوڑے دن پہلے یہ ایک ویڈیو دیکھا ہوگا کہ ایک امام صاحب تراویح کی نماز پڑھا رہے ہیں، ایک بلی کود کے آ گئی، بلی کود کے آ گئی، وہ فوراً اس کو، قرآن کی تلاوت جاری ہے، اس کو اپنے کھندے پہ لے لیتے ہیں، پھر بلی کود کے چلے جاتی ہے۔ اب یہ خبیثوں کو کون سمجھائے گا کہ اسلام تلوار کی زور پر نہیں پھیلا، اسلام تلوار کی زور پر نہیں پھیلا، اسلام پہلا کیونکہ وہ حق ہے، سچ ہے۔ اور فتح مکہ جب ہوئی، فتح مکہ جب ہوئی، 10,000 کا لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کتنا؟ 10,000 کا لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، 10,000 کا لشکر جا رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنکھ سے دیکھا، آنکھوں سے دیکھا کہ ایک کتیا ہے جس نے اپنے بچوں کو پیدا کیا تھا۔ اس صحابی کا نام جریر بن سراخہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان سے کہتے ہیں کہ تم یہاں ٹھہر جاؤ، آقا فرماتے ہیں کہ اس کتیا کو اور اس کے بچے کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتا کیونکہ 10,000 کا لشکر آ رہا ہے۔ ارے کتیا کے بچے کو رحمت اللہ عالمین رحمت دکھا رہے ہیں، اور ظالموں تم اسلام کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے ہو، تم اسلام سے حسد کرتے ہو، تم اسلام سے بغض رکھتے ہو، تم نفرت کرتے ہو۔ اگر تم اسلام کو پہچان لیتے تو تم اسلام کے دامن میں آ جاتے، اس طرح کی واہیات بات نہیں کرتے۔ بہرحال فتح مکہ ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
جب مکہ شریف میں داخل ہوئے، وہ مکہ 10 سال کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے تو آنکھیں مبارک میں آنسو تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کو دیکھتے تھے۔ وہ مکہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو پتھر برسائے گئے، اونٹ کی اجڑی جس میں مبارک پر ڈالی گئی۔ وہ مکہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں دین تم کو اور مجھے آسانی سے ملا، یہ دین ہم کو بہت آسانی سے ملا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بی بی خدیجہ الکبریٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں اور ان کے ساتھی شیخ بن ابی طالب میں 3 سال سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا، سماجی بائیکاٹ کیا گیا تھا۔ آج دلی میں اگر کوئی بی جے پی کا ایم پی کہتا ہے کہ مسلمانوں کا سماجی بائیکاٹ کی اپیل کرتا ہے، مگر وہاں پر 3 سال پتے کھانے پر مجبور ہو گئے تھے، پتے کھاتے تھے زندہ رہنے کے لیے، بچے روتے تھے، جھاڑ اور پیڑ کے جڑ کھاتے تھے۔ 3 سال سماجی بائیکاٹ ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو گرم گرم ریت پر لٹایا جاتا تھا، صحابہ کرام کو دو اونٹ میں بن کر ان کے جسموں کو چیر دیا جاتا تھا، صدیق اکبر کو مارا گیا۔ اس مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ بن کر جب داخل ہوتے ہیں، یمن کے ایک شال کا امامہ سر مبارک پر آقا دو عالم کے، اور فاتح کیسے ہیں کہ نظر جھکی ہوئی ہے، اتنی جھکی ہوئی ہے کہ اونٹنی کے کجاوے کو آپ کا سر لگ رہا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا کہ زمانے میں اگر باطل طاقتوں سے مقابلہ کرنا ہے مقابلہ کرو، مگر جب اللہ ہم کو کامیاب کرے گا تو غرور اور تکبر کے مظاہرے مت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹ پر کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھڑی مبارک سے وہ جو 300 سے زیادہ بت مکے میں تھے اشارہ کر کے اپنی زبان مبارک سے قرآن کریم کے الفاظ کو دہراتے ہیں کہ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، تو بت ٹوٹتے جاتے، پورے بتوں کو صاف کیا۔ اور پھر یہاں پر بھی علی کی عظمت دیکھو، یہاں پر بھی علی کی فضیلت دیکھو اور بلال کا مقام دیکھو، حضرت بلال کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے کہتے کہ علی، کعبے کے چھت کے اوپر ایک بت ہے، اس کو نکالنا ہے۔ شیر خدا کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ میرے کھندے پر کھڑے ہو جائیے۔ آقا فرماتے ہیں کہ تم نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا پاؤ گے، تم میرے کھندے پر کھڑے ہو جاؤ۔ شیر خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھندے پر کھڑے ہو گئے۔ اس واقعے کو شیخ عبداللہ محدث دہلوی اپنی کتاب مدارج النبوہ میں لکھا کہ شیر خدا جب کھڑے ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی کیا دیکھتے ہو؟ علی نے فرمایا کہ رسول اللہ کا عرش دکھ رہا ہے اور جو چیز کو ہاتھ لگا رہا ہوں میرے ہاتھ کو لگ رہی ہے۔ پھر جب حضرت علی واپس زمین پر آتے ہیں تو یہ فرماتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دیکھتے ہیں تو علی مسکرا رہے ہیں۔ آقا پوچھتے علی کیوں مسکرا رہے ہو؟ تو بولے صلی اللہ علیہ وسلم بڑی اونچائی سے نیچے آیا تو علی تم نیچے تم کو کون لایا معلوم؟ تم کو جبرائیل نیچے لے کر آئے تھے، تم کو جبرائیل نیچے لائے تھے۔ اور پھر جب بتوں کو صاف کر دیا گیا، اذان دینے کا وقت آیا تو کملی والے آقا پر لاکھوں سلام۔ آقا نے فرمایا بلال کہاں ہے؟ بلال کو بلاؤ۔ حکم دیا بلال اذان دو کعبے پر چڑھ کر۔ تو صحابہ نے پوچھا رسول اللہ ان پر بہت ظلم ہوا ہے، لوگ نئے نئے اسلام میں آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دیکھو آپ، یہ ہم سیاست دانوں کے لیے بھی ایک پیغام ہے۔ آقا نے فرمایا کہ ریت پر لیٹنا بلال میرے لیے،
کوڑے کھانا بلال میرے لیے، گرم گرم پتھر اپنے سینے پہ رکھنا میرے لیے، اسلام کے لیے۔ اور جب وقت آیا تو بلال کو مقام نہیں ملے گا۔ آقا فرماتے نہیں، چلو بلال۔ اور حضرت بلال جب کعبے پر کھڑے ہوتے تو اب کعبۃ اللہ کی طرف کہیں بھی جائے قبلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر جا رہے ہیں اور بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر راہ دے رہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیا نظارہ ہوگا، کیا نظارہ ہوگا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔ فاتح مکہ ہوئی، رمضان مبارک میں ہوئی۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ماہ مبارک کی چند لمحے ہمارے درمیان میں ہیں، نوجوانوں اس کو غنیمت سمجھو، اللہ کی رحمت جوش میں ہے، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ جو زمانہ ہمارا طوفان کی طرح ہمارا تعاقب کر رہا ہے، ہمارے اطراف میں پھر رہا ہے، ہم ان ظالموں سے کہنا چاہتے ہیں جو ہمارے بچوں کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، ارے تم طوفان بن کر ہمارے اطراف پھر رہے ہو، مگر یہی سرزمین دکن ہے۔ کیا اورنگزیب آیا تھا، قلعے گولکنڈہ پر فتح نہیں ملی، ایک رات میں طوفان آیا، اورنگزیب کی تمام فوج کے قلعے اڑ گئے، مگر اورنگزیب نے دیکھا کہ ایک قلعہ ہے جو خیمہ ہے جو باقی ہے، اور اس میں چراغ جل رہے ہیں، ٹمٹماتی چراغ جل رہے ہیں، اور دو اللہ کے ولی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اورنگزیب گیا اس خیمے میں اور کہا کہ آپ یقیناً اللہ کے محبوب بندے ہیں، آپ دعا کریے۔ انہوں نے دعا کی، قلعہ گولکنڈہ فتح ہوا، اور وہ کون تھے؟ حضرات یوسفین تھے، وہ حضرات یوسفین تھے۔ اورنگزیب گولکنڈہ پر فتح کیا تو یہ زمانہ جو ہمارے اطراف طواف کر رہا ہے، ابھی بھی ہمارے صفوں میں اہل دل زندہ ہیں۔ ظالموں یاد رکھو، ظالموں یاد رکھو، تم ہم کو سستی سے نہیں مٹا سکتے، تم مجھ پر مار سکتے ہو، گولیاں چلا سکتے ہو، تم میرا قتل کر سکتے ہو، تم جانور کے نام پر جھوٹا الزام لگا کر مجھے مار سکتے ہو، مگر میں مٹنے والا نہیں ہوں۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ ہمارے دلوں میں خلفائے راشدین کی محبت تھی اور رہے گی، ہمارے دلوں میں، ہماری سوچ اور فکر میں سب چیزیں ہیں۔ کربلا ہمارے سوچ اور فکر میں ہے۔ تم ہم کو مٹا نہیں سکتے، ہاں تم ختم کر سکتے ہو، تم ہماری جان لے سکتے ہو، تم ہماری گردن مار سکتے ہو، تم یہ کر سکتے ہو، کیونکہ رب کریم نے میرا فیصلہ کر چکا ہے۔ ہماری زندگی اور موت کا فیصلہ اللہ کر چکا ہے۔ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ظلم تمہارا چلے گا، ارے تمہارا ظلم ختم ہوگا، یاد رکھو انشاءاللہ تمہارا ظلم ختم ہوگا۔ مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ اپنے آپ کو، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو تبدیلی پیدا کریے۔ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے تاریخ کو پڑھیے، سیرت النبی کو پڑھیے، شیر خدا کے واقعات آپ کے سامنے رکھا ہوں۔ یاد رکھو، اگر ایمان کی حرارت پیدا ہو جائے گی تو انشاءاللہ تعالی یہ ظلم ختم ہوگا۔ اور ہمارے وطن عزیز میں ہمارے فائنانس منسٹر صاحبہ امریکہ گئے۔ امریکہ جا کر انہوں نے بیان دیا کہ انڈیا میں، بھارت میں مسلمان خوش ہیں، اور اتنے خوش ہیں کہ ان کی آبادی پاکستان سے زیادہ ہے۔ یعنی کچھ بھی ہوا تو ہماری آبادی پر آ جاتے ہیں پاکستان سے۔ ارے مودی جی، ہمارا دیش تو وشوا گرو ہے، وشوا گرو رہے کہ آپ پاکستان سے تقابل کر رہے ہیں؟ امریکہ سے کرتے، برطانیہ سے کرتے، پاکستان سے کر کے کس کی توہین کر رہے آپ؟ اور ہمارے فائنانس منسٹر صاحبہ کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان سے ہمارا تقابل مت کریے آپ،
اور اگر ہماری آبادی بڑھ رہی نہیں کم ہو رہی ہے، یہ گورنمنٹ کا ڈیٹا ہے، TFR ہے، ٹوٹل فرٹیلیٹی ریٹ ہمارا کم ہو رہا ہے، تو آبادی کم ہو رہی ہے، تو اب آپ کریڈٹ لے لیں گے، کل من کی بات میں آ کے بولیں گے متروں یہ کم ہو رہا ہے میری وجہ سے۔ یہ پورا TFR ریٹ ہے، گر رہا ہے، پھر بولتے نہیں کوئی سب اچھا ہے۔ ارے اگر اچھا بولا انہوں نے کہ فیلوشپ مل رہی ہے، کتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ جو مسلمانوں کو، اقلیتوں کو، مائنورٹیز کو MPhil اور PhD کرنے کے لیے مولانا آزاد فیلوشپ ملتی تھی، یہ مودی کی حکومت نے اس کو بند کر دیا، بند ہی کر دیا۔ جو پری میٹرک اسکالرشپ کے پیسے ملتے تھے اس کو ریسٹرکٹ کر دیا کہ 9 اور 10 کی جماعت کے بچوں کو ملیں گے۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ مسلمانوں کے بچے تیسری جماعت سے اسکول میں ڈراپ آؤٹ ہوتا، کیونکہ بولا کہ نہیں لا اینڈ آرڈر کا پرابلم اسٹیٹ سبجیکٹ ہے، بالکل صحیح ہے، مگر یہ بتاؤ یہ جنید اور نصیر کو کیا BJP کی حکومت میں ہریانہ میں نہیں مارا گیا؟ کیا ہریانہ میں نہیں مارا گیا؟ کس کی حکومت ہے وہاں پر؟ کیا گھروں کو توڑ دیا نہیں جاتا بلڈوزر لگا کر؟ کیا گولیاں مار کر انکاؤنٹر نہیں کر دیا جاتا؟ بتاؤ کہ انکاؤنٹر نہیں کیا جاتا، انکاؤنٹر کر دیے تو پھر کیا جنید اور نصیر کے مارنے والوں کو بھی گولی مارو گے؟ بتاؤ BJP والوں، جنید اور نصیر کو جس نے مارا تم اس کا بھی انکاؤنٹر کرو گے؟ نہیں کرو گے تم، اس لیے نہیں کرو گے کیونکہ تم مذہب کے نام پر انکاؤنٹر کرتے ہو۔ مارو جنید اور نصیر کے قاتلوں کو، نہیں مارو گے۔ اب تک ایک پکڑا گیا، 9 غائب، نہیں کرو گے۔ یہ قانون کی دھجیاں اڑ رہی ہیں، انکاؤنٹر نہیں۔ تم کانسٹیٹیوشن کا انکاؤنٹر کرنا چاہتے ہو، تم رول آف لا کو کمزور کرنا چاہتے ہو۔ پھر کورٹ کس لیے ہے؟ عدالت کس لیے ہے؟ CRPC IPC کس لیے ہے؟ ججز کس لیے ہیں؟ پبلک پراسیکیوٹر کس لیے ہیں؟ اگر تم فیصلہ کرو گے کہ گولی سے انصاف کریں گے تو پھر بند کر دو عدالتوں کو۔ ججز کیا کام کریں گے پھر؟ قانون کی بالا دستی، رول آف لا رہنا چاہیے نا؟ نہیں، آپ طے کریں گے۔ ارے یہ کام کورٹ کا ہے، آپ کا نہیں ہے۔ آپ پکڑو مجرم کو، کوئی قتل کرتا ہے تو سزا دلاؤ اس کو، 12 سال 14 سال لائف دلاؤ، مگر لے جا کر گھر کو بلڈوزر سے توڑ دینا، آسام میں لوگوں کو بے گھر کر دینا، مدرسے عزیزیہ کو جلا دینا، جلوس نکلے گا تو اسلام اور مسلمان کو گالیاں دینا، یہ کیا ہے بتاؤ پھر آپ؟ اور پھر اگر یہاں پر پوچھو آپ نظام آباد میں، ارے 16,000 کلو ہلدی کا ریٹ تھا نا، وہ 5,000 روپے آ گیا، کیا ہوا؟ اس کو اٹھاؤ آپ، انہوں بولے گا نہیں اویسی کی وجہ سے ہوا، یہ ان کی وجہ سے ہوا، ان کی۔ ارے تم اس کا ٹرمرک کا بورڈ کہاں ہے؟ ٹرمرک کا ریٹ کہاں ہے؟ نہیں، کچھ نہیں معلوم، گالی دینا، صرف چھچورے پن کرنا۔ تو تلنگانہ میں امن کو مضبوط رکھنا ہے۔ یہ دلی کی حکومت تلنگانہ کی جنتا کو اپنا غلام بنانا چاہتی ہے، ہم غلامی نہیں قبول کریں گے۔ سمویدھان میں فیڈرلزم ہے اور رہے گا۔ آج تلنگانہ یقیناً پورے بھارت میں سب سے بہترین سٹیٹ بن رہا ہے۔ کمزوریاں ہیں، بہت کچھ کرنا ہے، مگر جو ڈیٹا ہے پر کیپٹا انکم کا تلنگانہ سب سے بہتر ہے۔ تو دلی کے بادشاہ کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ بغیر میرے اتنا حاصل کر لیے، بغیر میرے اتنا حاصل کر لیے۔ اور دلی کے بادشاہ جنگل میں گئے تھے، جنگل میں گئے تھے، شیر کو دیکھنے گئے تو جنگل میں منگل ہوا مگر شیر نہیں دکھا۔ شیر نے کہا کہ اسد الدین آئے گا تو سلام کریں گے، آپ کو آئے گا تو منہ نہیں دکھائیں گے۔ اب دیکھو جنگل میں گئے، اچھا اس میں انڈین ایکسپریس کی رپورٹ ہے، میری نہیں ہے،
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में कहा गया कि ड्राइवर जिम्मेदार है कि शेर नहीं दिखा दिल्ली के बादशाह को। ड्राइवर जिम्मेदार होता है, शेर की मर्जी। उन्हें झाड़ पर चढ़ गया होगा, बोले जाओ रास्ते में। तो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि ड्राइवर पे तनकीद हुई। नहीं, ड्राइवर की मैंने किसको भी जिम्मेदारी आयद कर देना, किस पे भी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने निजामाबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन बल्दिया को कामयाब किया। हमारे अराकीन बल्दिया पूरी कोशिश कर रहे हैं कि डेवलपमेंट का काम हो। हम हुकूमत से भी नुमाइंदगी कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, नुमाइंदगी कर रहे हैं, और डिप्टी मेयर भी आप ही के दुआओं की वजह से यहां पर बना। इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने सियासी सफर को जारी और सारी रखेगी। हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे, हमारी मंजिलों को, हमारे बुजुर्गों के ख्वाबों को पूरा करेंगे। 65 साल की मेहनत मजलिस की रही है, इसमें हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियां शामिल है। जब तक असदुद्दीन ओवैसी मजलिस का सिपाही रहेगा, लड़ना मुझे आता है, लड़ना मुझे आता है, लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम अपने सियासी असर और रसूख को अवाम की खिदमत के लिए, मजलूमों की खिदमत के लिए, गरीबों को इंसाफ दिलाने के लिए मजलिस अपना सियासी सफर जारी और सारी रखेगी। इसमें आपकी मदद की जरूरत है, आपकी दुआओं की जरूरत है, आपकी सरपरस्ती की जरूरत है। हम आगे बढ़ना चाहते हैं और आगे बढ़ेंगे। कर्नाटका में भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप दुआ फरमाइए कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारी कोशिशों को अल्लाह कबूल करे और अल्लाह हमको वहां से कामयाबी से हमकिनार करे। लोग मुझसे पूछते कि मियाँ तुम थकते नहीं, लड़ते हार जाते, तुम थकते नहीं। मैं उनसे यही कहता हूं कि मैं अली का गुलामों का गुलाम हूं। मैं सिद्दीक अकबर का, फारूक आजम का, उस्मान जुल्नूरैन के गुलामों का गुलाम हूं। मैं इमाम हुसैन का नाम लेवा हूं। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं। मुझे इस दुनिया की शिकस्त की फिक्र नहीं है, उस दिन की फिक्र है। अगर उस दिन ना हार जाऊं, उस दिन मुझे अल्लाह मेरे नामा अमल को मेरे सीधे हाथ में देने के बजाय लाखों करोड़ों मर्तबा मेरे दूसरे हाथ में ना दे दे। मुझे उस दिन की शिकस्त की ख्याल है। अरे दुनिया में जीतूं हारूं मुझे क्या करना है। अरे दुनिया एक पिंजरा है, दुनिया एक पिंजरा है। जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाता है तो पिंजरे में एक चिड़िया रहती है, एक पिंजरे से दूसरे पिंजरे में चली जाती, मुंतकिल हो जाती, एक पिंजरे से दूसरे पिंजरे में मुंतकिल हो जाती है। तो मुझे परवाह नहीं है, परवाह अल्लाह की थी और रहेगी। ये तमाम कमजोर, ये तमाम बेकार लोग रोज मेरे को गाली देते। बाबू, हैदराबादी जबान में बोले तो पाशा, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी बात का, तुम्हारे झूठे इल्जामात का। मैं अपने इरादे में पक्का था और रहूंगा। इसलिए पक्का था क्योंकि मैंने अपने मरहूम कायद सालार को, उनकी साथियों को कुर्बानी देते हुए देखा हूं। मैं जानता हूं इस जमात की फिक्र को, उसके सफर को। मैं आया हूं निजामाबाद को, अपने बचपने से आता था। मुझे रास्ते मालूम, मुझे मंजिल का उस वक्त का मुकाम भी मालूम। आज हमारे बुजुर्गों ने इतनी कुर्बानियां देकर इसको यहां पर लाया। अल्लाह उनकी खबरों को नूर से भर दे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, मजलिस के तमाम मरहूम कायदीन की। तो नौजवानों, ये अमानत है, तुम इसको लेकर आगे बढ़ो, इसको मजबूत करो। मेरी जिंदगी, हम सब की जिंदगी सिर्फ अल्लाह को मालूम कि कब बुलावा आएगा, हम सबको जाना है। मगर जब तक रहेंगे गाजियों की तरह लड़ेंगे, शहीदों की मौत की तमन्ना करेंगे, ताकि हशर के दिन मैं अपनी मां को शर्मिंदा ना कर सकूं, अपने बाप सालार को शर्मिंदा ना कर सकूं। हम बाकी ताकतों से मुकाबला करेंगे, हम अपने हक को हासिल करेंगे जो संविधान में हमको दिया गया है। हमको हमारा हक चाहिए, हमारा मुकाम चाहिए। और अफसोस मुझे होता है, ये जो लोग मुझ पर गाली देते, मुझे कल किसी ने एक वीडियो भिजाया, किसी एक कांग्रेस के एमएलए का वीडियो है, शायद नहीं मालूम, वो अपने तेलंगाना के पड़ोसी जहीराबाद के पास कौन सा
کون سا ہے شہر؟ ظہیر آباد کے بعد کرناٹکا کے وہاں کے شاید MLA کا ہے، اب جو بھی ہے، اپنے لیڈر کو دکھا کے بول رہے میں ان کو دیکھا تو اللہ کا، نعوذ باللہ، اللہ کا چہرہ دکھتا کہتے اس کو۔ آپ بولو کتنا گریں گے تم لوگ، کتنا گرو گے تم؟ اللہ کو جانتے اللہ کیا ہے؟ تم اللہ کو جانتے؟ ارے دیوانے، تو بولنے سے پہلے سوچتا تو صحیح، رب کائنات ہے، آسمانوں کو شامیانہ بنانے والا ہے، زمین میں غذا پیدا کرنے والا ہے، تجھے اور مجھے خون کے لٹڑے سے پیدا کیا، تو اس کو دیکھ کے ارے حقیر اسمبلی سیٹ کے لیے تو غلامی کر رہا ہے، ارے تو کاش بول دیتا اللہ کے نام پہ مجھے کامیاب کرو۔ مگر یہ ہماری گراوٹ ہے، یہ اخلاقی گراوٹ ہے۔ اگر ایک ایسے الیکشن میں کامیاب نہیں ہوئے تو کیا دنیا چلے جائے گی؟ جاتی، مگر آخرت تو نہیں جانا چاہیے نا۔ اللہ میری کیا بکواس ہے، دیکھو آپ، یعنی حضرت موسیٰ پر تجلی گرتی تھی، تجلی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج پر گئے تو اپنی آنکھوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاہ عبد الرحیم کی بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ نے لکھا، خواب میں پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ جب کوہ طور پر گئے اس کے بعد لوگوں سے ذرا حجاب کرتے تھے، اور آپ معراج پر اللہ کو گئے، اللہ کو دیکھا آپ نے، اور آپ نہیں کرتے؟ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اللہ جلال میں تھا، اور جب میں گیا اللہ جمال میں تھا، اللہ جمال میں تھا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس دنیا کی حقیر دنیا کے لیے، اس حقیر دنیا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، مری ہوئی بکری تھی، مکھیاں اطراف میں تھے، تو صحابہ کرام اپنے منہ اور کان پہ ہاتھ رکھ لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیا، یاد رکھو دین پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا۔ کوئی بڑے سے بڑا لیڈر ہوگا، اس کے سامنے لڑو، عزت کرو، عزت سے بات کرو۔ اگر تم اس طرح بات کرو گے تو پھر تمہاری اور تمہاری قوم کی عزت کیا رہے گی؟ ہمت سے بات کرو، یقیناً عزت کرو، چیف منسٹر ہو، پرائم منسٹر ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خدا ہے، وہ انسان ہے، اور تم بھی انسان ہو، تم کسی کے غلام نہیں ہو، تم برابر ہو، کیونکہ سمویدھان، آئین یہ کہتا ہے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، انتظامیہ کمیٹی کا بہت شکریہ، دعا فرمائیے مجلس کے لیے بھی اور ہم تمام کے لیے، اپنے لیے بھی، کہ اللہ اس ماہ مبارک کے اس نجات کے دہے میں اللہ ہم کو تمام کو جہنم سے، اللہ ہمارے کو جہنم سے دور کر دے، ہماری توبہ کو قبول کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔